آج میں موجود ہوں پھول نگر میں. یہاں پر ایک بار پھر ہوا کی بیٹی شکار بنی اپنے ہی سگے بھائی کا. جی ہاں, کوثر بی بی جو 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی, 4 بچوں کی ماں تھی, اس کو اس کے اپنے ہی بھائی نے غیرت کے نام پر بے دردی سے قتل کر دیا. ایسا کون سا جرم تھا کوثر بی بی کا جو اس کو زندگی سے موت کی کشمکش میں لے گیا؟ کیا حقائق تھے؟ وہ بھائی جو سو کالڈ غیرت مند بنتا تھا, اس کی غیرت اچانک کیسے جاگی؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور ہے ماسٹر مائنڈ؟ آئیے آج کے پروگرام میں آپ کو حقائق دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت وہ بیٹی موجود ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی والدہ کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. مارنے والا بھی اسی کا سگا ماما, یعنی ماں کو 2 دفعہ پکارو تو لفظ ماما بنتا ہے, لیکن وہ اس کی جان کا دشمن تھا. وہ اس بچی کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا, لیکن کہتے ہیں جسے رب رکھے اسے کون چکھے. اس وقت گولی پسٹل میں پھنس گئی اور اس کی جان بچ گئی. اس نے اس وقت کیا دیکھا, لڑائی ہوئی یا اچانک سے حملہ ہوا, وہ ہم اسی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. بیٹا, میں آپ لوگوں کا جو نقصان ہے اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی, لیکن جو آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے انصاف کے لیے آپ کے ساتھ مل کے صرف ایک پکار ضرور بن سکتی ہیں, ان کی للکار ضرور بن سکتی ہیں. آپ موقع پہ تھیں, والدہ اور آپ کہاں سے آ رہے تھے, کیا ہوا؟ انصاف کی خاطر ہمت جوڑ کے بولیں. ہم تائی امی کے گھر سے آ رہے تھے, ادھر گئے تھے. میں کالج سے آئی تھی تو میں اور مما تائی کے گھر گئے تھے. تو وہاں سے جب واپس آئے تو یہ ہماری گھر کے سامنے شاپ ہے, وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, ساتھ اس کا کوئی دوست تھا. تو مما گلی کی کوئی آنٹی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو یہ مما کے پاس سے گزرا ہے. مما نے اسے کہا میرے گھر کے آگے نہ کھڑے ہوا کرو. اس نے مما کو گالیاں دی, اس نے پسٹل نکال لی. اس نے پہلے مما کو مارا, وہ نہیں لگا, پیچھے دیوار تھی اس پہ لگا, پھر مارا, پھر نہیں لگا. 2 فائر پہلے 2 پہلے. مما نے اسے پاؤں پڑی, پھر مما نے اسے کہا نہ کرو نہ کرو. پھر میں نے کہا, اس نے جان میں 2 چھوٹی بہنیں تھیں, تو میں نے اسے بہت کہا, اس نے مجھے گالیاں دی, پسٹل رکھی, کہتا گھر چلو. میں پیچھے ہوگی, اس نے مما کو فائر مارا, مما کی یہاں پہ پہلے لگا, یہاں سے گزرے. مما تھوڑا آگے آئیں, مما کے پاؤں کا مسئلہ تھا, اس نے پہلے بھی فائر مارا تھا, صحیح نہیں ابھی ہوا تھا. تو پھر اس نے مما کے سر میں مار دیا, مما وہیں پہ گر گئی. پھر مما کی وہیں ڈیتھ ہو گئی. مما کی ڈیتھ پھر بھی یہ فائر کرتا رہا. پھر اس نے پسٹل کی بیگ سے مما کے ادھر سر پہ مارے, یہاں پہ مارے. کوئی چھڑانے والا نہیں تھا, سارے کھڑے تھے, کوئی بھی پاس نہیں. سب تماشا, اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ. اس نے پسٹل آپ کی طرف بھی گھمایا؟ جی, اسے میرے سر پہ رکھا تھا. وہ پہلی گولی تھی جو پھنسی تھی؟ نہیں, تیسری گولی. اللہ اللہ. آپ کی والدہ نے جن مشکلات کا سامنا کر کے زندگی گزاری, اختلافات ہوئے آپ کے والد صاحب سے, لوگوں نے شروع میں یہ بھی الزام لگایا کہ سارے معاملے کے پیچھے آپ کے والد صاحب یعنی ان کے پہلے شوہر کا بھی ہاتھ ہے. کیا ایسا کچھ تھا حق بجانب, کیونکہ آپ ہی بتا سکتی ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ تھا اس کو اکسانے میں آپ کے ماموں کو؟ میرا کزنز تھے آپس میں؟ کزنز تھے میرے. پہلے ماموں نے نا میرے چاچو کو فائر لگائے تھے. اچھا. تب لڑائی ہوئی تھی چاچو اور میرے ماموں کی, ان کو فائر لگے تو انہوں نے کہا کہ میری مما کو ڈیورس دو. پاپا نے ڈیورس دے دی مما کو. پھر مما نے پاپا سے دوبارہ نکاح کرنا تھا. اچھا. پھر نانا ابو سے بات کی, امی سے, مما نے پوچھ کے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا. یعنی کہ حلالے کی غرض سے آپ کی والدہ نے سب کچھ کیا, ان کے ساتھ اپنی محبت سے آگے شادی نہیں کی. ٹھیک. ان کے ساتھ نکاح کیا تھا. اس کے 3-4 مہینے بعد اسی ماموں نے مما کو فائر لگائے گلی میں. دوسری شادی کیوں؟ کہتا یہاں سے چلو. پہلے بھی اسی کی وجہ سے آپ کی والدہ کا گھر اجڑا ہے؟ جی, وہ دوسرا ہے, وہ دوسرا ماموں ہے. وہ دوسرا ماموں. آپ کے 6 کے 6 ماموں ایسے ہیں. آپ کی نانی اماں بھی آپ کو وہ بھی کہتی ہیں اس کو 3 مہینے بعد چھڑا دینا. چھڑا دینا. ان کو آپ کی والدہ کا دکھ نہیں ہے, وہ آپ سے پیار نہیں کرتی؟ کوئی بھی نہیں کرتا. میرا بھائی والا ماموں کہتا ہے کہ تم نے نہیں جانا, تمہاری مما کا جو حال ہوا یہ نہ تمہاری دشمنی بن جائے. جب رشتے چلے جاتے ہیں نا تو لفظ ٹوٹ جاتے ہیں, اور جب وہ ٹوٹے لفظ نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی آہ اور سسکی کے ساتھ عرش اور فرش ہلتا ہے. دنیا میں اگر کوئی ظالم سمجھے کہ میں بچ گیا ہوں تو یہ وہ بھول جاتا ہے کہ ابھی فیصلہ وہاں ہونا ہے, اور اس وقت تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ظلم اتنا کرو جس کو پھر اپنے بھی آئے تو سہ سکو. لیکن ہمارے ہاں افسوس صد افسوس, رشتوں کو بچایا جاتا ہے, انصاف کو نہیں. ایک بیٹے نے بیٹی قتل کر دی ہے, بیٹا بچا لو.
اس چیز سے نہ جانے ہمارا یہ معاشرہ کب نکلے گا. اس کی اجازت نہ معاشرے کی اخلاقیات دیتی ہیں، نہ قانون دیتا ہے، نہ ہی شریعت دیتی ہے. ہم باتیں اور دعوے کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت اس مقتولہ کے والد موجود ہیں. قتل کرنے والا بھی انہی کا بیٹا ہے، یعنی اس کا سگا بھائی ہے. عموماً ایسے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ والدین یہ سوچ لیتے ہیں کہ چلو ایک دنیا سے چلا گیا، دوسرے کو تو بچا لیں، اسے کیوں سزائے موت دیں. کیا اس کیس میں بھی ایسا تو نہیں، یا انہیں دکھ ہے اپنی اکلوتی بیٹی کے جانے کا؟ بتاتی چلوں کہ مقتولہ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی. 4 معصوم بیٹیاں تھیں اس کی. کیا ہوا، کیسے ہوا، انہی سے جانتے ہیں. آپ کے بیٹے نے بے دردی سے آپ کی بیٹی یعنی اپنی بہن کو قتل کر دیا. کیا اسی اکلوتی بہن سے محبت نہیں تھی؟ اس لڑکے نے پہلے اس کو اور اس کے شوہر دونوں کو فیر مارے. اس سے پہلے کی بات ہے. کس کو مارے؟ کوثر، میری بیٹی کا نام کوثر تھا. کوثر کو، اور وہ لڑکا شاہ صاحب تھا جس کے ساتھ انہیں دوبارہ دوسری شادی کی تھی. ان کو کہ تم ادھر نہیں آیا کرو ہمارے اس محلے میں، یا اس کو لے کے چلے جاؤ. ہماری بہن، آپ کی بیٹی نے اپنی دوسری شادی جو کی وہ اپنی مرضی سے، اپنی ہمارا کوئی عمل. ایسے میں اس کے شوہر کو تکلیف نہیں تھی تو آپ ہی کے بیٹے کو کیوں تکلیف تھی؟ شوہر تو گھر چھوڑ کے چلا گیا نا اپنے ماں باپ کے گھر میں. عزت تو نکاح کے بعد شوہر کی ہوتی ہے نا بیوی. تو اگر اس نے طلاق دے دی، اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر ہم میاں بیوی کا آپسی نہیں بن رہا تو یہ جائے آگے اپنا حق کر لے. تو ایسے میں آپ کے بیٹے کو ایسی کیا رنجش تھی؟ یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ قاتل بھی آپ ہی کے گھر سے ہے. جی، لیکن میری قاتل کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، باپ ہونے کے ناطے بالکل ہمدردی. مثال رقم کریں گے آپ؟ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. کیا معاملہ تھا؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہاں اگر تو نے اس سے ساتھ شادی کی ہے نا تو اس کو لے کے یہاں سے چلی جاؤ. ادھر ہمارا گھر ہے، اس ساتھ ان کا گھر ہے، کوئی دور نہیں ہے، ایک ہی محلے میں، ایک ہی گلی میں. پیچھے مکانوں کے جو بیک ہے نا دونوں کی لگتی ہے. تو کہتے تھے بھی اگر تو نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو اس کو لے کے یہاں سے چلی جا. ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں کہ تمہاری بہن یہ دیکھو شاہ صاحب کے ساتھ شادی کی، تم ڈوگر ہو، یہ ہو، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتی میں اپنے یہ گھر بنایا، میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. یہ ان کا ذاتی گھر تھا اس کا؟ نہیں، گھر تو شوہر کا پہلے شوہر کا ہی تھا، لیکن وہ کہتی تھی کہ اس میں تعمیر کرنے میں میرا زیادہ انٹرفیئر ہے کہ پلاٹ اس کا، لیکن ہم نے دونوں نے مل کے بنایا. یا تو مجھے وہ جب تک اس کا معاوضہ نہ دے گا. کام کرتی تھی آپ کی بیٹی؟ وہ پارلر کا کام کرتی. ٹھیک ہے. ہاں، تو کہتی تھی میں نے پارلر سے کما کے اسی گھر میں لگائے ہیں، تو میں ایسے کیسے اس کو لے کے چھوڑ کے چلی جاؤں؟ یا مکان بیچ دو یا مکان میرے نام کر دو. یہ پہلے شوہر کے ساتھ ان کا تنازع تھا. میں نے اس کو، یہ میرے پاس پیپر بھی ہے، اگر میں نے ایک نہیں، یہ دیکھو پڑھ کے دیکھو، اس کے اندر بیٹی کا بھی نام لکھا بھی. اگر تم لوگ اس فساد، اس مسئلے میں بعد نہیں آؤ گے نا تو میں آپ سب سے آگ ہوتا ہوں. 16 اکتوبر 2021. دیکھو کب سے میں نے نکالا. تو 2021 میں تو آپ کی بیٹی کو اس نے فائر مار دیے تھے آپ کے بیٹے نے. تو پھر بھی آپ نے اس کے بعد جب آپ کے بیٹے نے اپنی بہن اور اس کے دوسرے شوہر کو گولیاں ماری تھی تو آپ لوگوں نے پھر اپنی بیٹی کو کیوں مجبور کیا تھا کہ وہ اس کو معاف کرے اور اس کو جیل سے باہر نکالے؟ ہم نے مجبور نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. کہیں ثابت کرا دو کہ باپ کہیں بھی جا کے کھڑا ہو. یہ نواسی بیٹی، اس کو بولو ایک دفعہ بھی اس کو کہا اس کو چھڑواؤ. میں بولا اس کو مت چھڑواؤ، یہ آئے گا. میں ابھی بھی کہتا ہوں، کل آپ کی بیوی نے مجبور نہیں کیا، یعنی کہ بچوں کی نانی نے؟ جی، ان کو پتا ہے. اگر میں نے اپنی بیٹی کو، میں کل ایس ایس پی کے ساتھ دفتر میں بیٹھ کے کہا ہے اگر یہ بچہ آ گیا مجھے گولی مارے. یعنی کہ اس نے بہن کو مارنے کی کوشش تو 2 سال پہلے سے کی تھی نا، وہ ناکام ہو گئی. اس کے بعد یہ پھر ٹرائی کرتا رہا اور پھر کامیاب ہو گیا آخر. میں نے تو کب تک اس کو گھر سے، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی گھر سے. آپ لوگوں نے اپنے پہلے داماد کو پھنسانے کے لیے اپلیکیشن کیوں دی اور اس پہ سائن انگوٹھے تو آپ کے ہیں؟ سر میں نے نہیں دیے، میں یہی کہہ رہا ہوں جو انہوں نے گواہ بنائے ہیں نا خود، وہ انہوں نے یہ دیا تھے. میں نے بیٹی سے، شاہ صاحب نے پوچھا اس بیٹی سے، انگوٹھا اور دستخط کرتے ہوئے پڑھا نہیں؟ آپ تو باہر رہ کے آئے. نہیں، میں نے انگوٹھا دستخط بعد میں کیے ہیں. آپ باپ ہیں مقتولہ کے بھی اور باپ ہیں قاتل کے. جی بھی بالکل. حق اور سچ پہ بات کرنی ہے، اللہ کو جان دینی ہے. انشاءاللہ میں حق سچ پہ بات کروں گا. کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کو سزا ملے. آپ کے بیٹے کو سزا ملے. اور یہ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو یہ گولی بھی مارنا چاہتے ہیں میں لکھ کے دیتا ہوں.